سورہ قریش پڑھ رہا ہوتا ہے، سورہ فیل پڑھ رہا ہوتا ہے، اور یہ جو مسنون آیات ہیں ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے ہی ایسا نکاح وہ برکت سے خالی ہوگا، ایسے خطبے کے اندر بھی اثر نہیں ہوگا جس خطبے کے اندر یہ تینوں آیات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے یہ نہ پڑھی جائیں۔ تو ان تینوں آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا ہے، اور خصوصی طور پر یہ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور رشتہ داریوں کو توڑنے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جی صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ اس کے بدلے کے اندر اس سے اچھا سلوک کرتے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا جی پھر صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے تو اس وقت اگر کوئی رشتہ داری کو ملاتا ہے تو یہ صلہ رحمی کر رہا ہے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ ان کا رویہ ہی بڑا عجیب قسم کا ہوتا ہے، میں مصافحہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، وہ چہرہ ہی اپنا دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو بتا رہا ہے اگر تو سچ کہہ رہے، آپ نے فرمایا پھر تو خوش ہو جا جب وہ تیرے ساتھ اس طرح بد سلوکی والا معاملہ کرتے ہیں، بد اخلاقی والا معاملہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو شام تک تیری مدد کرتا رہتا ہے۔ اگر شام کے بعد وہ آپ کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں تو صبح ہونے تک وہ فرشتہ آپ کے ساتھ رہے گا، اور ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ رہے گی اور فرشتہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو صلہ رحمی کرنے کی بہت زیادہ احادیث میں تاکید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ درس دیا، جب بعد میں دعا کروانے لگے تو کہنے لگے یار اگر کوئی آدمی اس نے رحم کے رشتے کو توڑا ہوا ہے تو اللہ کا باعث ہے وہ یہاں سے چلا جائے، وگرنہ اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی دعا قبول نہیں کرے گا۔ ایک آدمی وہ اپنی پھوپھو سے ناراض تھا، وہ کھڑا ہوا اور وہ چلا گیا، اس نے اپنی پھوپھو کے جا کر قدم پکڑ لی اور کہنے لگا مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ تو وہ کہنے لگی آپ تو 2 سال سے مجھ سے ناراض تھی، ابھی آپ کی طبیعت میں کیسی اچانک تبدیلی آ گئی ہے، تو آپ مجھ سے معافی مانگنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اصل میں بعض اوقات کوئی ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کی ایک جملے سے ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ ابھی یہ نہیں ہے کہ جو لوگ اچھے ہیں بندہ ان کو ہی باز کرتا رہے، جو اچھے نہیں ہیں وہ دین سے دور ہیں ان کو بھی ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بھی واضح و نصیحت کریں، اچھے طریقے کے ساتھ انہیں بھی سمجھانے کی کوشش کریں۔ جیسے میں نے جمعے کا خطبہ دیا کہ بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، تو بعد میں ایک آدمی مجھ سے ملا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا پکا ارادہ کیا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کا بیان سنا تو اب یہ ارادہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی ایسا جملہ تھا جو اس کے اوپر اثر کر گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرما دی۔ ایسے امام بخاری رحمہ اللہ کے ایک استاد ہیں، ان کا نام ہے محمد بن مسلمہ کانوی رحمہ اللہ، امام بخاری کے استاد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے 1080 استاد تھے اور 90,000 لوگوں کو خود انہوں نے بخاری شریف پڑھائی۔ قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر بخاری شریف سچی کتاب ہے، اس میں ایک روایت بھی ضعیف نہیں ہے۔ آسمان کی چھت کے نیچے زمین کی تہہ کے اوپر قرآن کے بعد صحیح بخاری کا درجہ ہے۔ اچھا وہ محمد بن مسلمہ کانوی رحمہ اللہ پہلے وہ بدمعاش تھے، وہ جا رہے تھے تو راستے میں امام شعبہ رحمہ اللہ ایک مسجد میں انہوں نے درس دیا، تو امام شعبہ جا رہے تھے تو انہوں نے امام شعبہ کو روک لیا، امام شعبہ سے کہنے لگے مجھے کوئی حدیث سنائیں۔ تو امام شعبہ رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ اس طرح میں حدیث نہیں سناتا، جہاں پر میں درس دیتا ہوں آپ وہاں پر آئیں، باوضو ہو کر آئیں، خوشبو لگا کر بیٹھیں، تو یہ حدیث کی عظمت ہی نہیں ہے کہ اس طرح میں راستے میں آپ کو حدیثیں سنانا شروع کر دوں۔ تو خیر وہ ذرا تھوڑے سے دوسری طبیعت کے آدمی تھے، انہوں نے شعبہ رحمہ اللہ کو ذرا ڈرایا تو وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ضرور کوئی حدیث سنائیں۔ تو امام شعبہ رحمہ اللہ نے انہیں ایک حدیث سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب آدمی میں حیا نہ رہے تو جو مرضی وہ کرتا رہے، کیونکہ حیا اور ایمان دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ جب کسی آدمی سے حیا نکل جاتا ہے تو ایمان ایٹومیٹلی نکل جاتا ہے، اگر ایمان موجود ہے تو بندے میں حیا بھی موجود ہوتا ہے۔ اچھا یہ حدیث جیسے ہی محمد بن مسلمہ کانوی رحمہ اللہ نے سنی تو اس حدیث نے ان کی ساری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔
وہ کہنے لگے میں تو پھر بے حیا بنا ہوا ہوں، لوگوں کا مال لوٹ لیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے ذلیل کر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے مارنا شروع کر دیتا ہوں، میں تو گویا کہ بے حیا بنا ہوا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اس کے بعد توبہ کی، حدیث کا علم حاصل کیا، پھر حدیث کے ایسے امام بنے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی وہ استاذ بنے۔ تو خیر میں بتا رہا تھا، وہ آدمی اپنی پھوپھو کے پاس گیا، اسے معافی مانگ لی۔ اس نے کہا کہ آپ نے کون سی حدیث سنی ہے مجھے بھی بتاؤ جس نے آپ کی ساری زندگی بدل دی ہے۔ اس نے کہا جی آج حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو وہ عرش کے ساتھ چمٹ گئی، کہنے لگی یا اللہ لوگ مجھے توڑیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو تجھے توڑے گا میں اللہ اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دوں گا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، بسطتہ کہ میں اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، ومن واصلہ کی وصلتہ اور جو تجھے ملائے گا میں اللہ تعالیٰ اسے ملاؤں گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رحم کے رشتے کو توڑ دینا، اپنی بہن سے رشتہ پوچھا اپنے بیٹے کے لیے، اس کی بیٹی کا، اس نے رشتہ نہ دیا تو ساری زندگی کے لیے جی اب تیرا مرنا جینا میرے سے علیحدہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو گئے، ایسے ایسے جملے بول دینا کہ میرے مرے کا آپ نے اب چہرہ بھی نہیں دیکھنا، تو اللہ تعالیٰ ایسی باتوں کو پسند نہیں کرتے۔ امام باقر رحمہ اللہ تعالیٰ جو اہل تشیع جنہیں اپنا چھٹا امام کہتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے جعفر صادق رحمہ اللہ کو بلایا، پانچواں امام کہتے ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے جعفر صادق رحمہ اللہ کو بلایا اور کہنے لگے بیٹا میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ہمیں بھی چاہیے اپنے بچوں کو بٹھا لیا کرے اور ان کو اچھی باتوں کو نصیحت کیا کرے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے یہ موبائل ہماری جان نہیں چھوڑتا، نہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، جب بچے بگڑ جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں یار کوئی ہمیں تعویذ ہی لکھ دو، بچہ میرا کہنا نہیں مانتا۔ تو امام روزانہ اپنے بچوں کو وقت دینا۔ تو امام باقر رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے جعفر صادق کو بلایا، کہنے لگے بیٹا میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، جو بندہ رشتہ داری کو توڑنے والا ہے اسے دوست نہ بنانا۔ انہوں نے کہا ابا جی آپ مجھے اس سے منع کر رہے ہیں، جو شرک کرنے والا ہے بدعت کرنے والا ہے اسے دوست بنانے سے آپ نے منع نہیں کیا۔ تو وہ فرمانے لگے بیٹا جب میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر رشتہ داری کو توڑنے والوں کا ذکر کیا ہے، ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ میں نے کسی اور کے بارے میں 3 مرتبہ قرآن میں یہ نہیں پڑھا جس کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہو، لیکن جو رشتہ داری کو توڑنے والے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے۔ اس وجہ سے بیٹا اگر تو نے کسی رشتہ داری کو توڑنے والے کو دوست بنا لیا تو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ تو رشتہ داری کو ملانے کی بہت زیادہ حدیث میں تاکید آئی ہے، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ کسی گناہ پہ پکڑ نہیں کرتے جتنی پکڑ اللہ تعالیٰ ظلم کے اوپر کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ظلم کرنے والا ہے یا جو آدمی رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، اگر کوئی آدمی وہ بد اخلاقی والا مظاہرہ بھی کرتا ہے تو لیکن اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھا ہی معاملہ رکھیں، اسے رشتہ داری کو توڑ دینا، قطع کلامی کرنا۔ مومن آدمی کسی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار کو جمعرات کو نامہ مال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہی معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو شرک کرنے والا ہے اسے معاف نہیں کیا جاتا، اور 2 مسلمان بھائی جو آپس میں ناراض ہوں انہیں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا نامہ مال لے جو میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے حتیٰ یستعلیھا، جب یہ صلح کر لیں گے تو اس کے بعد ان کا نامہ مال میرے دربار میں لے کے آنا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں حرمت والے رشتوں کا ذکر کیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، ماؤں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح نانیاں بھی شامل ہیں، پر نانیاں بھی اوپر تک جتنے رشتے ہیں سارے شامل ہیں۔ بیٹیوں کو حرام کر دیا گیا ہے، تمہاری پھوپھوں کو حرام کر دیا گیا ہے، تمہاری خالاؤں کو حرام کر دیا گیا ہے، بھائی کی جو بیٹیاں بھتیجیاں ہیں انہیں حرام کر دیا گیا ہے، بانجیوں کو حرام کر دیا گیا ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں، جو مدر ان لا ساس کا رشتہ ہے، یہ دائمی حرام رشتہ ہے۔ اگر کسی آدمی کا کسی عورت سے نکاح ہوا ہے اور رخصتی سے پہلے ہی اس نے طلاق دے دی ہے تو اس کی ماں سے پھر بھی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، یہ ساس کا دائمی حرام رشتہ اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا ہے، جو تمہاری رضائی مائیں ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ،
اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی پہلے شوہر سے بھی بچیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو ربیبہ بچیاں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے۔ لیکن آپ یہ ایسا ہمارا معاشرہ بن چکا ہے کہ حرمت والے رشتوں کا ہی اب تو لحاظ نہیں رہ گیا۔ اخبار آپ پڑھتے ہیں، ایسی ایسی خبریں سننے میں آتی ہیں معاذ اللہ کہ وہ لوگ جناب حرمت والے رشتوں کا ہی انہوں نے ان کو پامال کر دیا ہے، حرمت والے رشتوں کے تقدس کا ہی انہوں نے لحاظ نہیں رکھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو بیاک وقت نکاح میں رکھو، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ یعنی جو سالی ہے، سسٹر ان لا ہے، یہ بھی حرام رشتہ ہے۔ جب تک اس کی بہن آپ کی عقد میں ہے تب تک اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن یہ وقتی محرم ہے، وقتی طور پر جب اس کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ ایسے حدیث نے بیان کیا کہ اگر کسی آدمی نے پھوپھو سے نکاح کیا ہوا ہے، یعنی وہ کسی کی پھوپھو ہے، تو اس کی بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیاہ کا وقت پھوپھو اور بھتیجی کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور اس طرح بیاہ کا وقت خالہ کو اور اس کی بھانجی کو بیاہ کا وقت نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من النساء، جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ جب تک پہلا ان کا شوہر انہیں طلاق نہیں دے دیتا تب تک ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ شادی شدہ عورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا ان کا رشتہ قرار دیا ہے۔ ابھی جو طلاق کا مسئلہ ہے یہ میں نے تفصیل سے بیان کرنا تھا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکا، تو میں مختصر وقت میں طلاق کا مسئلہ بھی واضح کر دیتا ہوں۔ طلاق کا میں نے چھوڑ دینا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو اختیار دیے، الطلاق مرتان، جو رجی طلاق ہے یہ 2 بار ہے، اور طلاق ایسی چیز ہے اگر یہ مذاق کے اندر بھی کہہ دی جائے تو یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک آدمی وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے جی آپ کو طلاق ہے، اس سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اب جو عورت کی عدت ہے اس عدت کے دوران اس کو اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنے کا حق دیا، یہ رجوع کر لے تو وہ اس کی بیوی ہے، لیکن ایک موقع اس سے ضائع ہو چکا ہے۔ اگر دوبارہ کبھی اس نے اپنی بیوی کو یوں ہی طلاق دے دی تو یہ دوسرا موقع بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اچھا، 2 طلاقیں دینے کے بعد انسان رجوع کر سکتا ہے، اگر تیسری طلاق دے گا تو اس کے بعد پھر یہ رجوع نہیں کر سکتا، عورت اپنی عدت پوری کرے گی، اس کے بعد وہ آگے نکاح کر لے گی۔ اچھا، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کے بعد 3 ماہ گزر گئے اور اس نے رجوع نہیں کیا، اب اسی عورت کے ساتھ نیا نکاح اور نیا حق مہر اس کا ہوگا، حق مہر بھی نیا ادا کرے گا اور اس سے دوبارہ اس کا نکاح ہوگا، لیکن دوبارہ اگر کبھی یہ طلاق دے گا تو دوسری طلاق سمجھی جائے گی۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں یہ چلتا ہے، کوئی آدمی غصے میں آیا وہ کہہ دیتا ہے جی آپ کو طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دیتا ہے۔ تو مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا ہے تو اسے ایک طلاق ہی سمجھا جاتا تھا۔ ایک صحابی رکانہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق کہہ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تیرا ارادہ کیا تھا؟ اس نے کہا جی ارادہ تو ایک کا ہی تھا۔ تو آپ نے فرمایا فرجیہا، آپ اس سے رجوع کر لو، وہ آپ کی بیوی ہے۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ کی 3 طلاقوں کو 3 ہی سمجھا جاتا ہے، اس کے بعد اسے حلالے کا راستہ دکھایا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے دونوں کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار ہے ایسے آدمی پر جو حلالہ کرنے والا ہے یا جو حلالہ کروانے والا ہے۔ اب دیکھیے، ابھی عشاء کی نماز ہم نے پڑھی، ابھی ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میں اگر آپ سے وجہ پوچھوں گا تو آپ کہیں گے ظاہری بات ہے فجر کی نماز کا وقت نہیں ہوا، تو فجر کی نماز کا جب تک وقت نہیں ہوگا ہم فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسی اگر آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا آپ کو طلاق ہے، اس سے طلاق ہوگی، اب دوسری دفعہ کہہ رہا ہے طلاق ہے، وہ کسے دے رہا ہے؟ وہ تو اس کی بیوی نہیں رہی۔ بیوی کب بنے گی؟ جب اسے سلو کرے گا۔ مثلا ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، 2 منٹ کے بعد سلو کر لیتا ہے، دوبارہ کہے گا آپ کو طلاق ہے تو وہ دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی سلو کرنے کے بعد۔ یہ ہائی کورٹ کے اندر ایک اس طرح مقدمہ بنا تو انہوں نے میرے پاس وہ فتویٰ بھیجا، تو میں نے وہاں پر پھر بیان کیا کہ اگر بغیر سلو کے اگر کوئی آدمی دوسری طلاق دے دے گا تو اسے ایک ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ جب سلو کرے گا تو اس کی بیوی بنے گی تو تب دوسری طلاق ہوگی۔ 1 مہینے کے اندر اگر وہ 10 مرتبہ بھی کہہ دیتا ہے طلاق ہے تو وہ ایک ہی طلاق ہوگی جب تک سلو نہیں کر لیتا، سلو کرے گا تو وہ اس کی بیوی بنے گی تو اسے طلاق واقع ہوگی۔ اچھا، ایسے ہی ایک اور عقلی مثال بھی میں بیان کر دیتا ہوں۔ اگر ہم کسی کو
آپ نے دیکھا ہوگا مولانا صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 3 دفعہ کہتے ہیں آپ کو قبول ہے، پھر وہ کہتے ہیں قبول ہے قبول ہے، لیکن وہ نکاح تو ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے، 3 نہیں ہوتی۔ مثلا میں کسی کو 1 روپے پکڑاتا ہوں اور میں 10 دفعہ کہتا ہوں یہ 1 روپے ہے، یہ 1 روپے ہے، تو وہ ایک ہی رہے گا، 10 نہیں بنے گے یا 3 نہیں بنیں گے۔ تو بہرحال یہ تو ایک لوجیکلی مثالیں ہیں، لیکن جب حدیث میں وضاحت آ گئی، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، پھر عام کسی کتاب کی روایت بھی نہیں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی آدمی 3 دفعہ طلاق کہہ دیتا تو اسے 1 طلاق ہی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والے لوگوں، باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ وہ ڈاکہ بھی ہو سکتا ہے، چوری بھی ہو سکتی ہے، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اور باطل کی جتنی صورتیں ہیں اس میں سود بھی شامل ہے، وہ چاہے مفرد سود ہے، مرکب ہے، مارک اپ ہے، مارک ڈاؤن ہے، جس لحاظ سے بھی کسی کا نقصان ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کہ اگر کوئی آدمی تجارت کرتا ہے تو تجارت کے ذریعے سے وہ نفع حاصل کرے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کوئی آدمی اگر تجارت کرتا ہے شرعی اصولوں کے مطابق تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے، ایک آدمی گندم بیچ رہا تھا، اس نے اوپر خشک گندم رکھی ہوئی تھی، نیچے جب آپ نے یوں ہاتھ ڈالا تو وہ نیچے وہ ایسی گندم تھی جو بڑی گیلی تھی، بھیگی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا صاحب الطعام ما ھذا، آپ نے اوپر خشک گندم رکھی ہے، نیچے جناب آپ کی گندم ساری خراب ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی تو یہ پانی لا گیا تھا، اس وجہ سے اسے میں نے نیچے کر دی، اوپر خشک رکھ دی۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے بندے آپ کو یہ والی گندم اوپر رکھنی چاہیے تھی تاکہ گاہک کو پتہ چل جاتا کہ اس کو بارش پہنچی ہے تو اس کے اندر نمی آ گئی ہے، آپ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو بھی تاجر آدمی اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، ملاوٹ والا معاملہ کرتا ہے، تو اس کے مال میں برکت نہیں آ سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک ہو گئے، ناکام ہو گئے ایسے لوگ۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا جی کون سے لوگ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی چادر کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے ہیں، بڑی سخت وعید ہے اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جو آدمی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچنے والا ہے، ایسا آدمی بھی گویا کہ ہلاک ہو گیا، خسارے میں چلا گیا۔ اور ماں باپ کا جو نافرمان ہے وہ بھی آدمی گھاٹے میں چلا گیا اور خسارے میں چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو ایک آدمی وہ سامان توڑ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زین و ارجے، آپ نے جب اس کا وزن کرنا ہے تو تھوڑا سا زیادہ آپ نے دینا ہے، زیادہ آپ نے جھکا کر دینا ہے، مراد یہ کہ زیادہ تھوڑی سی چیز آپ ڈال دیں۔ تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر تو انہوں نے ایسے ایسے سسٹم لگائے ہوئے ہیں جناب، وہ کم تول کر دیتے ہیں، ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، اور جو ماپ تول میں کمی کرتا ہے اس کے مال میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی۔ اصل میں تجارت کرنے کے 2-3 اصول ہیں، جس نے ان اصولوں کو سمجھ لیا وہ کامیاب ترین تاجر ہے۔ نمبر 1 وہ ملاوٹ نہ کرنے والا ہو، نمبر 2 وہ جھوٹ نہ بولنے والا ہو، اور نمبر 3 وہ فراخ دلی کے ساتھ اپنا معاملہ کرنے والا ہو۔ اگر کوئی آدمی بزنس مین ہے لیکن وہ کنجوس آدمی ہے تو اس کے مال میں بھی برکت نہیں آئے گی۔ یعنی سچ بولنے والا ہے، ملاوٹ نہیں کرتا، اور وہ کھلے دل کے ساتھ، اگر کوئی آدمی وہ پیسے نہیں ادا کر سکتا اسے کہتا ہے چلو یار لے جو، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر یہاں پر کوئی ایسا بھائی بیٹھے ہوا جو ڈاکٹر ہے یا اس طرح اس کے ساتھ لوگوں کا تعلق رہتا ہے تو وہ ہفتے کے اندر ایک ایسا بھی دن نکالا کرے، وہ کہ یار آج میں نے فری لوگوں کا چیک اپ کرنا ہے، آج میں نے پیسے نہیں لینے، تو وہ دیکھے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے مال کے اندر وافر برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ اس طرح کوئی بھی ایسا آدمی ہے تجارت کرتا ہے تو وہ دیکھے کہ اگر یہ غریب آدمی ہے پیسے نہیں دے سکتا تو اسے اللہ کی رضا کے لیے ویسے ہی بندہ دے دے، تو اس طرح انسان کامیاب ترین تجارت کر سکتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں ہجرت کر کے مدینے گیا تو میرا انصاری بھائی کہنے لگا جی آپ آدھی زمین لے لیں۔ وہ کہنے لگے میں نے آپ سے آدھی زمین لے کر کیا کرنی ہے، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھائیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا اور میں نے وہاں پر گھی بیچنا شروع کیا تو چند دنوں کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر مال عطا فرما دیا۔ تو یہ اگر کوئی آدمی اس طرح معاملہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ان کا نام ہے جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت صحابی تھے۔ حضرت عمر جب حضرت جریر کو دیکھتے تو فرماتے اس امت کا یوسف آ گیا ہے۔ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا گھوڑا لینے کے لیے،
وہ آدمی بازار میں گیا تو اس نے گھوڑا خریدا، 200 درہم کا گھوڑا خرید لایا۔ انہوں نے گھوڑا دیکھا تو کہنے لگے اللہ کے بندے یہ کس سے آپ لے آئے ہو اتنا سستا گھوڑا، مجھے اس کے پاس لے کر چلو۔ وہ خادم گھوڑا بیچنے والے کے پاس لے گیا تو کہنے لگے اللہ کے بندے آپ کا گھوڑا تو مہنگا تھا، آپ نے اتنا سستا بیچ دیا ہے۔ ہم تو دعائیں کرواتے ہیں یار وہ فلاں بندہ پھنسیا ہوا ہے ذرا دعا کرو، مکان تے 2 کروڑ دے مینوں 80 لاکھ کا ملتا پیا، دعا کرو سودا بن جاوے۔ وہ خود اس کے پاس چلے گئے ہیں، کہہ رہے کہ یار آپ کا گھوڑا مہنگا تھا، اللہ کے بندے سستا کیوں آپ نے دے دیا ہے؟ وہ آگے سے تعجب کرنے لگا، کہنے لگا چلو آپ پھر زیادہ پیسے دے دو۔ یہ کہنے لگے آپ مانگے کتنے آپ نے لینے ہیں؟ اس نے کہا جی آپ 300 درہم دے دیں، 400 500 800 تک بات چلی گئی۔ جب اس نے کہا کہ 800 درہم آپ دے دیں، کہنے لگے اللہ کے بندے اب آپ نے صحیح رقم مانگی ہے، آپ کا گھوڑا مہنگا تھا، آپ نے 600 درہم آپ نے سستا اسے کیوں بیچ دیا ہے؟ 600 درہم اسے ادا کیے اور واپس آئے۔ تو خادم کہنے لگا جی حالانکہ اگر وہ اس طرح نہ کرتے تو تجارت درست تھی، سودا درست تھا۔ خادم کہنے لگا جی آپ نے 600 درہم آپ نے ضائع کر دیے۔ فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر رکھا تھا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کریں گے، کبھی کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں، اسے پتہ نہیں چلا کیوں اس نے اپنا گھوڑا اتنا سستا بیچ دیا، اس کا گھوڑا تو مہنگا تھا۔ تو یہ صحابہ کی سیرت کی باتیں ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان اصولوں کا سامنے رکھ کر تجارت کریں تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ آج سے 3 سال قبل میں نے بھی ایک کاروبار شروع کیا اور انہی اصولوں کو میں نے مد نظر رکھا، ایک اس میں جھوٹ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو، اور فراخ دلی کے ساتھ کاروبار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وافر اس کے اندر مجھے برکت عطا فرمائی۔ تو میرا شاگرد مجھے کہنے لگا استاد جی آپ جس طرح باقی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں تو جو مسجد میں لوگ آتے ہیں یہ بھی مستفید ہوں۔ تو میں نے اسے پھر کہا کہ آپ وہ باہر اسٹال لگا لیں، تو وہ دیسی گھی کا میں الحمدللہ بزنس کرتا ہوں، تو آپ میں سے کوئی ساتھی اگر وہ لڑکے سے باہر اسٹال اس نے لگایا ملنا چاہے تو اس سے وہ لے سکتا ہے۔ ایسے میں سعودیہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کا ٹرانسلیٹر بھی ہوں، تو ان کے جتنے خطبے ہوتے ہیں ان کی میں ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ تو وہ زمزم کا پانی بھی وہاں سے الحمدللہ جو شیخ ہیں میرے دوست ہیں بھیجتے ہیں، تو وہ بھی اگر کوئی ساتھی لینا چاہے تو باہر اس لڑکے سے لے سکتا ہے۔ اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ اگر کسی کے حقوق کے اندر اللہ تعالیٰ نے مبالغہ بیان کیا ہے تو وہ ماں باپ کے حقوق کے اندر اللہ نے مبالغہ بیان کیا ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا حق ذکر کیا ہے، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بھی ذکر کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو یمن سے ایک آدمی آیا، اس نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا تھا اور اونچی اونچی کہہ رہا تھا انی لہل بعیر المذلل، میں اپنی ماں کے لیے اونٹ ہوں، میں اپنی ماں کے لیے اونٹ ہوں، اور میں اپنی ماں کے لیے بڑا ذلیل اونٹ ہوں۔ اور جب اس نے اپنی ماں کو طواف کروا لیا تو عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور کہنے لگا عبداللہ بن عمر حملتها، میں نے اپنی ماں کو اتنی مرتبہ اٹھایا ہے اتنی مرتبہ میری ماں نے بچپن میں مجھے نہیں اٹھایا ہوگا۔ میں نے جتنی دفعہ اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا لیا ہے میری ماں نے اتنی دفعہ مجھے نہیں اٹھایا ہوگا۔ اور دیکھیں میں نے اسے طواف بھی کروایا، حج بھی کروایا، مجھے بتائیں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ وہ فرمانے لگے اللہ کے بندے تیری ماں نے جنم دینے کے وقت جو تکلیف کو برداشت کیا تھا تو اس ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کر سکا۔ ایسی ایک تابعی یاس بن معاویہ رحمہ اللہ کی والدہ کا انتقال ہوا تو بڑا زار و قطار وہ رو رہے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو کیا وہ اتنا رو رہے ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے کہ جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے تھے، آج ایک دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا، فرمایا کہ یمن سے ایک آدمی آئے گا، اویس اس کا نام ہوگا، اے عمر اگر آپ کی اس سے ملاقات ہو تو فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اس سے بخشش کی دعا کروا لینا، کیونکہ جو اویس ہے اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی ہے، تو جو ماں کا خدمت گزار ہوتا ہے اس کی ہر دعا کو ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب حج کیا تو اویس کرنی کو ملے، اس سے دعا کروائی اور کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا تھا کہ اویس بن عامر آئے گا تو اس سے دعا کروا لینا۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ فرمایا تیری ماں، اماں کا۔
اس نے دوبارہ سوال کیا، پھر آپ نے ماں کا نام لیا، پھر اس نے سوال کیا، 3 مرتبہ آپ نے ماں کا نام لیا۔ محدثین نے لکھا ہے کیونکہ ماں 3 مشقتیں برداشت کرتی ہے، 9 ماہ تک اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھا کر رکھتی ہے، پھر بڑی مشقت کے ساتھ اسے جنم دیتی ہے، اس کے بعد پھر 2 سال دودھ پلانے والی مشقت ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے صرف ایک ہی حج کیا تھا۔ لوگ کہتے ابو ہریرہ آپ بھی جا کر زیادہ حج کریں، کہنے لگے اگر میں حج پر چلا گیا تو میری بوڑھی ماں کو کھانا کون کھلائے گا؟ اپنی بوڑھی والدہ کے سر میں خود وہ کنگھی کیا کرتے تھے، اور جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو والدہ کے انتقال کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے حج کیا، پہلے انہوں نے حج بھی نہیں کیا۔ والدہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد وہ حج پر گئے، کہنے لگے جب تک میری ماں زندہ ہے تو میں حج پہ نہیں جاؤں گا۔ اپنی ماں کی خدمت کرنے کو انہوں نے ترجیح دی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ حدیث کی ہر کتاب کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ کو نظر آئے گا۔ تو اگر ماں باپ زندہ ہیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے دونوں اس سے راضی تھے، اور بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کے ماں باپ دنیا سے گئے اور دونوں اس سے ناراض تھے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کی خدمت کرنا، اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کثرت سے پڑھنا۔ ایک آدمی کہنے لگا جی باپ سے بڑا پیار تھا، دنیا سے جا چکا، اب کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں نے اسے کہا کہ روزانہ آپ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگا جی میں یہ تو کبھی یاد آ جائے۔ تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ روزانہ اس کو معمول بنائیں۔ ایک مصر سے شیخ آئے تو میں نے میری ذمہ داری تھی ان کے ساتھ، تو میں نے انہیں دیکھا جب وہ نیند سے بیدار ہوتے تو وہ 10 منٹ پورے اپنی گھڑی پر وقت دیکھتے اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، روزانہ ایک وقت مقرر کریں کہ اتنی مرتبہ میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں جو باتیں میں نے بیان کی آپ نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔